تمہارے گھر والے کیا تمہارے لیے کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کر رہے ہیں؟ اگلے دن دوبارہ ہم ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اس سے پوچھا، یہ افواہ تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے بڑے آرام سے جلفریزی لیتے ہوئے کہا، نانی اماں نے بتایا ہے۔ اوہ، کافی ریلائبل سورسز ہیں تمہارے، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رشتے ڈھونڈے نہیں جا رہے، خود آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور میرے ماں باپ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے بس مجھے بتایا تھا، مگر پھر بھی میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ یاد رکھنا مشل، جب شادی کے بارے میں سوچو تو سب سے پہلے میرے بارے میں سوچنا۔ میں نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تم پروپوز کر رہے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ میں یہی کر رہا ہوں۔ چلو سوچیں گے تمہارے بارے میں بھی، اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا۔ بالکل، تمہیں صرف میرے بارے میں ہی سوچنا ہے۔ کوئی زبردستی ہے؟ اس کے چہرے پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ ہاں، زبردستی ہی سمجھو۔ بھائی، اگر پروپوز کرنا ہے تو باقاعدہ ڈھنگ سے کرو، اس نے سلاد کھاتے ہوئے کہا۔ باقاعدہ پروپوز تب کروں گا جب پاکستان ٹرانسفر ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ پہلے کیوں نہیں؟ بس ویسے ہی میں یہ لمبی چوڑی منگنیوں پر یقین نہیں رکھ کرتا۔ جب پاکستان ٹرانسفر ہو جاؤں گا تو 1 ماہ پہلے منگنی کروں گا اور پھر شادی۔ یہ 2 سال پہلے کی جانے والی منگنیوں میں بڑے چکر پڑتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اور میں یہ سب چیزیں نہیں چاہتا۔ میں نے اس سے اپنی بات سمجھائی۔ کافی دور کی سوچتے ہو تم۔ وہ میری بات پر مسلسل مسکراتی رہی۔ میں بھی جواب دیے بغیر صرف مسکرا دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے، پھر پتہ نہیں کیسے مہرین موضوع گفتگو بن گئی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا۔ مہرین کے لیے ہمیشہ ہماری گفتگو میں کچھ نہ کچھ گنجائشیں نکل آتی تھیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مہرین آج کل کیا کر رہی ہے؟ اس نے اچانک مجھ سے کہا۔ میں اچانک کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ دادی اماں پہلے اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں، مگر اب وہ جو کام کر رہی ہے اس کا انہیں پتہ چل گیا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہوا کرتی تھی۔ شاید تم ہی اسے کچھ سمجھا سکو۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا کر رہی ہے وہ؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، آج کل یونیورسٹی میں اس کا ایک افیئر بہت مشہور ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ کئی لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی ہے، مگر اب کافی عرصے سے وہ ایک لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ دونوں سارا دن کلاسز اٹینڈ کرنے کے بجائے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے رہتے ہیں یا پھر ہوٹلنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لڑکے کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے، مگر مہرین کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے بھی بہت پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آخر کو وہ میری کزن ہے اور یونیورسٹی میں یہ بات سب جانتے ہیں۔ میں نے بھی ابھی تک یہ بات دادی سے چھپائی ہے، حالانکہ وہ مجھ سے کہتی رہتی ہیں کہ میں مہرین کے بارے میں سب کچھ انہیں بتاتی رہوں، مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی جاسوسی کرتے پھروں، اس لیے میں دادی کے سامنے تو مناسب نہیں سمجھتی اور ان کے سامنے سب اچھا ہے کا ڈھونگ کر رچائے رکھتی ہوں، مگر در حقیقت بہت پریشان ہوں۔ جلد یا بدیر یہ بات گھر تک پہنچ ہی جائے گی، مگر وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ مجھے مہرین کی فکر ہے، اس کی پرواہ ہے، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتی۔ پلیز تم ایک بار اس سے اس سلسلے میں بات ضرور کرو، اس سے منت بھرے انداز میں کہا۔ لیکن مشل، میں اسے کیا کہوں گا؟ اور پھر ہماری جو تھوڑی بہت دوستی تھی وہ اب نہیں ہے۔ اب تو وہ مجھے زیادہ بات بھی نہیں کرتی۔ میں نے اپنی پوزیشن واضح کی۔ پھر بھی اسود، تم اس سے بات تو کرو۔ مشل، تم خود اس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اسود، وہ کبھی بھی میری بات پر عمل نہیں کرے گی، وہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے،
پھر تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی غلطی کرے اسے ٹھوکر لگنی ہی چاہیے۔ گر اسے خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو تم یا میں اسے کیا سمجھائیں؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مگر وہ میری بات پر بگڑ گئی۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ ہم اسے کنویں میں گرنے دیں؟ کم از کم میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور مجھے تم سے بھی بڑی مایوسی ہوئی ہے اسود۔ میرا خیال تھا کہ تم اتنی خود غرضی نہیں دکھاؤ گے، اور وہ بھی مہرین کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ میں نے ایک دم ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ مہرین کے لیے پریشان تھی، اور یہ پریشانی مجھے اچھی نہیں لگی۔ اور لوگ کہتے ہیں اب دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ میں نے کھانا شروع کرتے ہوئے سوچا۔ اگلے چند دن میں واپس جانے کی تیاریوں میں مصروف رہا اور مہرین سے نہیں مل سکا۔ جس رات مجھے لندن واپس جانا تھا، اس رات میں مشل کے گھر گیا۔ مشل سے میں ایک دن پہلے ہی مل چکا تھا، کیونکہ اسے اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے کوئٹہ جانا تھا۔ نانی اماں سے ملنے کے بعد میں نے اسے مہرین کے بارے میں دریافت کیا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، اور اس کا کون سا ٹھکانہ ہے؟ انہوں نے کہا۔ پھر میں ذرا اس سے بھی مل آتا ہوں۔ ہاں جاؤ ملاؤ۔ میں اوپر کی منزل پر چلا آیا۔ آہستہ سے میں نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ سفید شلوار کرتے میں دوپٹے سے بے نیاز، وہ کوہنیوں تک آستینے چڑھائے ہوئے خلاف معمول مجھے اچھی لگی۔ آئیں۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں اندر چلا گیا۔ سادہ سا بے ترتیب کمرہ اس کی اپنی شخصیت کا عکاس تھا۔ کمرے میں ایک کارپیٹ بچھا تھا اور اس پر کشن رکھے ہوئے تھے۔ سائڈ کی دیوار میں لگے ہوئے ریکس کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کارپیٹ کے اوپر کونے میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ کاغذات اور فائلیں تھیں۔ کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی پائی پر چائے کا ایک بھرا ہوا مگ پڑا ہوا تھا۔ دیواریں چھوٹی بڑی پینٹنگ سے سجی ہوئی تھیں۔ دیوار کے پاس رکھے ہوئے اسٹیریو میں بہت مدھم آواز میں کوئی انگلش سانگ بج رہا تھا۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ اتنی دیر میں کشنز پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا چکی تھی۔ اچھا ہے تمہارا کمرہ، کافی عرصے بعد دیکھا ہے میں نے۔ اس نے میرے تبصرے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کیا بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی؟ بیٹھیں۔ اس نے ایک کشن اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں، سوچا کہ تم سے بھی ملتا چلوں۔ کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ حیران ہوگی، کیونکہ پہلے کبھی بھی میں اسے خدا حافظ کہنے نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور بہت اچانک ہم دونوں کی نظر ملی۔ بہت عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی نظر بہت اندر تک اتر جانے والی تھی۔ ایسی آنکھوں کو آپ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اس سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ کیا مصروفیات ہے تمہاری؟ میں نے بات شروع کی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ جو بات کرنے آئے ہیں وہی کریں؟ اس کا قیاس غضب کا تھا۔ تم جانتی ہو میں کیا بات کرنے آیا ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے غیب کا علم نہیں آتا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مہرین، ہم کبھی اچھے دوست ہوا کرتے تھے، اور میں اب بھی تمہیں اچھا دوست ہی سمجھتا ہوں۔ اسی لیے تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے تمہاری عزت پر حرف آئے۔ تم بہت اچھی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ سب تمہیں اچھا ہی سمجھیں۔ میں جانتی ہوں میں اچھی ہوں، اور مجھے اپنی اچھائی ثابت کرنے کے لیے آپ کے یا کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کر رہی جس سے میری عزت پر حرف آئے۔ اس کا انداز بہت پرسکون تھا۔ اور یہ جو تم فضول لڑکوں سے دوستی کیے ہوئے وہ کیا ہے؟ کیا اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے بالآخر دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔
مگر اس کے اطمینان میں رتی بھر کمی نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں رائے دے۔ ضروری نہیں ہے جو آپ کو فضول لگے وہ مجھے بھی لگے، اور مجھے لوگوں کی کافی پہچان ہے۔ میں اتنی میچور ہو چکی ہوں کہ طے کر لوں کہ کون اچھا ہے کون برا۔ لیکن لڑکوں سے دوستی، کیا یہ ضروری ہے؟ اگر لڑکوں سے دوستی ضروری نہیں ہے تو پھر آپ سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں لاجواب ہو گیا۔ دیکھو، اگر اس قسم کی کوئی خبر گھر پہنچ گئی تو تمہیں اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے دھمکایا تھا۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ خبردار کرنے کے لیے شکریہ، مگر اسود علی، آپ میرے نہ گارڈین ہیں اور نہ گاڈ فادر، اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہے، اس لیے آپ یہ مشورے اپنے پاس رکھیں۔ آپ ملنے کے لیے آئے، آپ کا شکریہ۔ ہیو اے سیف فلائٹ۔ وہ صاف الفاظ میں مجھے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس سے زیادہ انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ کہے بغیر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں میں مہرین کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جن لوگوں کو خود اپنی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہی غلطی اس کے باپ نے کی تھی، یہی غلطی وہ کر رہی تھی۔ اچھا ہوا خالہ نے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا، مشعل کو خط کے ذریعے اس سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا، مگر اسے بھی مجھ سے شکایت تھی۔ اسے لگتا تھا میں نے اسے دل سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ مہرین کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کا ہر خط مہرین کے کسی نئے کارنامے کا تذکرہ ضرور لیے ہوتا۔ فی الحال گھر والوں تک مہرین کی کوئی بات نہیں پہنچی تھی، مگر اب میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ابو کو مہرین کے بارے میں بتا دے، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ مگر اس کا جوابی خط جھڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ مجھے ایسا مشورہ دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم مہرین کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو۔ تم مرد عورت کی کوئی غلطی چھپا کہاں سکتے ہو؟ تم چاہتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر سیاہی مل دوں؟ خط میں اور بھی بہت کچھ تھا، مگر مجھے اپنے مشورے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ مشعل جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی اور میں حقیقت پسند تھا، سو میں نے امی کو فون کر کے پوری صورتحال بتا دی، مگر وہ تو اس کے بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ تمہیں اور مشعل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہرین ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر موضوع ہی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں کیوں اپنا وقت اور دماغ ضائع کروں؟ جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا خود ہی نہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ غلط فہمی کس کو تھی۔ میں نے سوچا، 4 ماہ بعد اچانک میری پوسٹنگ پاکستان ہو گئی۔ یہ بات خلاف توقع تھی، مگر بہرحال میرے لیے خوشی کا باعث تھی کہ اتنی جلدی مجھے پاکستان ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ میں کراچی آ گیا تھا کیونکہ مجھے اپنی کمپنی کے ہیڈ آفس میں کام کرنا تھا۔ میں نے اپنے آفس کا چارج لے لیا اور اپنے آپ کو کام میں الجھانا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے عہدے کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ لندن کی نسبت پاکستان میں کام کا پریشر زیادہ تھا۔ مجھے یہاں زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور رات گئے تک، مگر میں پھر بھی امی اور مشعل سے تقریباً روز ہی بات کر لیا کرتا تھا، اور یہ تو جیسے میری روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ میں ہر ویک اینڈ پر لاہور کا ایک چکر ضرور لگا لیا کرتا تھا۔ ابھی تک میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا اور کمپنی کی طرف سے مجھے ابھی باقاعدہ رہائش گاہ نہیں ملی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ رہائش گاہ ملتے ہی میں امی کو بھی اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں گا، ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ امی نے کراچی شفٹ ہونے کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ ایک شام جب میں نے امی کو فون کیا تو رسمی اور معمولی بات چیت کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، اسود، مجھے تمہیں آج بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تم میری بات غور سے سننا۔ امی، میں آپ کی ہر بات غور سے سنتا ہوں، آپ اس معاملے میں فکر نہ کریں اور بات کریں۔
مجھے تب تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں، مگر ان کے اگلے جملے نے مجھے ہکا بکا کر دیا تھا۔ میں امی سے تمہارے لیے مہرین کا رشتہ مانگنے والی ہوں۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ شروع سے ہی میرا ارادہ تھا کہ میں مہرین کو اپنی بہو بناؤں، مگر میں چاہتی تھی کہ تم کسی قابل ہو جاؤ تو میں ایسا کچھ کروں، اور اب تم اس قابل ہو گئے ہو اور مہرین کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے۔ امی، میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچا ہے۔ وہ میرے لیے ایک کزن ہے اور بس۔ میری بیوی کے معیار پر وہ پوری نہیں اترتی۔ میں نے صاف اور سیدھے لفظوں میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ کچھ دیر تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی، پھر امی نے کہا، بچپن میں تو تمہاری بڑی دوستی ہوتی تھی اس سے۔ بچپن کی بچپن میں ختم ہو گئی، اب ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر اس میں خرابی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اس میں اچھائی کیا ہے؟ مجھے بطور بیوی ایسی لڑکی چاہیے جو صاف گو اور مضبوط کردار کی مالک ہو، جو کھلے دل اور اعلیٰ ظرف کی مالک ہو، جو سمجھدار ہو، جس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور معاف کیجیے گا، آپ کی بھانجی میں ان میں سے ایک بھی کوالٹی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ ایک برے کردار کی لڑکی ہے، جس کی نہ خاندان میں عزت ہے نہ خاندان کے باہر، اور اب پتہ نہیں کس جرم کی سزا کے طور پر اس سے میرے سر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ امی نے میری بات سننے کے بعد کہا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہیں بہت سی غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں۔ تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ تو میں ہوں جو ضد کر رہی ہوں کہ اس کی شادی تم سے ہو اور وہ میرے گھر آئے، ورنہ امی تو اس کا رشتہ طے کرنے والی ہیں۔ مجھے امی کی غلط بیانی پر ہنسی آئی۔ وہ اگر یہ جانتی ہوتی کہ نانی امی مہرین کے لیے رشتوں کی کامیابی کا رونا میرے آگے رو چکی ہیں تو وہ شاید یہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولتی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے اچھے رشتے ہیں تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ آپ نانی امی کو کہیں کہ وہ کوئی بھی اچھا رشتہ اس کے لیے منتخب کر لیں، مگر میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جہاں تمہارا دل چاہے شادی کر لو، میرا تمہارا رشتہ آج سے ختم سمجھو۔ انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں ان کی اس حرکت پر حیران ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو اتنا سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ مجھے مہرین پر بے تحاشا غصہ آیا۔ پھر میں نے بار بار امی کو فون کیا، ہر دفعہ بیل بجتی رہی، مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید وہ بھی جانتی تھی کہ میں دوبارہ فون ضرور کروں گا۔ 20-25 بار رنگ کرنے کے بعد میں نے تنگ آ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں انہیں رنگ کر رہا ہوں، اسی لیے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد مشل کو فون کیا تھا اور اسے ساری بات بتا دی تھی۔ وہ سارا قصہ سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد یکدم اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مشل، دیکھو تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں امی کو رضامند کر لوں گا، مگر پلیز تم رونا بند کرو۔ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح میرے سامنے روئی تھی۔ پلیز اسود، کچھ کرو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کچھ کرو، وہ بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور میرا دل کٹ رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اظہار محبت کر رہی تھی، اور وہ بھی کس انداز میں۔ مشل، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم فکر نہ کرو، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، اور انہیں میری خواہش کا احترام کرنا پڑے گا۔ وہ اگر رضامند نہ بھی ہوئیں تو بھی میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں مہرین کو سب کچھ دے سکتی ہوں، سب کچھ، مگر تمہیں نہیں۔ یہ واحد چیز ہے جس سے میں کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتی۔ تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بولو، تم سن رہے ہو نا؟
وہ بےتاب تھی اور میری کوئی تسلی اس پر سکون نہیں کر رہی تھی۔ پھر بھی میں بہت دیر تک اسے دلاسا دیتا رہا، اور جب کچھ نارمل ہوئی تو میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے بھی امی پر بے تحاشا طیش آ رہا تھا۔